فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. فحملته پھر وہ حاملہ ہو گئیں اس کے ساتھ. فانتبذت پس وہ چلی گئیں بھی اس کے ساتھ. مکانن ایک جگہ. قصیہ دور. فأجاءها پھر لے آیا اسے. مخاض درد زہ. الا طرف. جذعی جڑ یا تنے کی. نخلہ کھجور کے. قالت کہنے لگی. یا لیتنی اے کاش میں. متو مر چکی ہوتی. قبل حاضہ اس سے. وکنتو اور ہو جاتی میں. نسیم منسیہ بھولی بسری. فناداہا پس آواز دی اسے. من سے. تحتیہا نیچے اس کے. اللہ کے نہ. تحزنی گھبرا غمناک ہو. قد جعلا تحقیق کر دیا ہے. ربو کی تیرے پروردگار نے. تحتکی نیچے تیرے. سریہ ایک چشمہ. وحزی اور تو ہلا. الی کی طرف اپنی. بجذعی تنا. نخلتی کھجور کا. تساقط گرائے گا وہ. علی کی تجھ پر. رطباً پکی کھجوریں. جنیہ تازہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بےحد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ مریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین. پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے فرشتے سے اللہ کی پناہ مانگی اور پھر اس کے بعد وہ فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا ہوا آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں. تو پریشان ہونے لگیں اور کہنے لگیں میں تو کوئی بدکار نہیں ہوں، میرے یہاں کیسے لڑکا ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے ان کو جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ایک نشانی بنائیں گے اور یہ اللہ کے یہاں طے شدہ فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی اور رحمت فرمایا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم اور روح سمیت آسمان پر اٹھایا ہوا ہے، اور وہ کہاں ہیں، ان کی زندگی کی کیا کیفیت ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانی ہے کیونکہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور رحمت دنیا والوں کے لیے اس طریقے سے کہ وہ قیامت سے قریب پھر آئیں گے اور دجال کو ختم کر دیں گے، جو کہ اس وقت بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ ہم نے سورہ کہف میں بھی کافی بار رحمت کا تذکرہ پڑھا تھا، یہاں پر اب یہ دوسری بار آیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت زکریا کے معاملے میں آیا اور ایک دفعہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا۔ اب یہاں سے آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت مریم کا حاملہ ہونا اور کس طریقے سے انہوں نے مشکلات اور پریشانیاں اٹھائیں، اور کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ ایک غیر فطری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی بنایا اور رحمت بھی بنایا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان پر پھونک ماری اور چلے گئے اور یہ حاملہ ہو گئیں، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا حمل ٹھہر گیا۔ دور کے مقام سے مراد یہاں پر بیت اللحم ہے، اور حضرت مریم کا اپنے اعتکاف کی جگہ جہاں وہ رہتی تھیں وہاں سے نکل کر چلے جانا ایک فطری امر تھا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے ایک مقدس ترین گھرانے بنی ہارون کی بیٹی تھیں، اور جو کہ وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ یکایک وہ حاملہ ہو گئیں۔ اس حالت میں اگر وہ وہیں پر اعتکاف میں بیٹھی رہتی اور ان کا حمل بھی لوگوں کے اوپر ظاہر ہو جاتا تو خاندان والی نہیں قوم کے لوگ بھی ان کا جینا مشکل کر دیتے۔ اس لیے وہ اتنی شدید آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد خاموشی سے اپنے حجرے سے نکل کر چلی گئیں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری ہو جب تک وہ قوم کی لعنت ملامت اور عام بدنامی سے بچی رہیں۔ اور یہ واقعہ خود ہمیں بتاتا ہے کہ، اور یہ دلیل بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اگر وہ شادی شدہ ہوتی اور ان کے یہاں ان کے شوہر سے یہ بچہ پیدا ہو رہا ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ میکے اور سسرال والے یا سب لوگوں کو چھوڑ کر وہ اس طریقے سے ایسی حالت میں تن تنہا ایک دور دراز کے مقام پر چلی جاتی۔ وہ پھر کیوں جاتی اپنا گھر چھوڑ کر؟ یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور ہر ایک پر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو چنا گیا الگ الگ طرح کی آزمائشیں آئیں۔ جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس پر اتنی ہی بڑی آزمائش آتی ہے۔ تو جو چنے ہوئے لوگ تھے ان پر ہم انبیاء کرام پر دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، اور ان پر الگ الگ طرح کی آزمائشیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے ان کو آزمایا۔ یہاں پر ان کی آزمائش بھی الگ طریقے سے ہوئی، اور جس جگہ پر یا حجرے میں یا مسجد کے ایک کمرے میں وہ تھیں تو وہاں پر تو بچے کی ولادت نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ وہاں سے پھر تھوڑی دور چلی گئیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ان کے دل میں بات آئی ہوگی، تو وہ وہاں سے نکل کر چلی گئیں۔ اتنی زیادہ نیک تھیں، بچپن سے عبادت کر رہی تھیں اور ہیکل کو دی ہوئی تھیں، اور یہ آزمائش ان کے لیے ہم دیکھیں کہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں آئی تھی۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، تو یہ ان کے گناہ کی وجہ سے نہیں آئی تھی، وہ تو بہت زیادہ نیک تھیں۔ محض ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ آزمائش ڈالی تھی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی کسی انسان کے اوپر آزمائش آئے۔ تو آزمائش جو ہے مانگنی نہیں چاہیے، مگر کوئی آ جائے تو پھر خندہ پیشانی سے اس کو قبول کرنا چاہیے، بیچارے نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اس کا بہترین اجر ریوارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو پھر پریشانی کیسی؟ پھر کیوں پریشان ہوں؟ پھر فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًّا مَنسِيًّا۔ پھر دردزہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا
کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔ جب دن جو ہیں وہ پورے ہو گئے تو پھر درد زا اٹھا جس نے آپ کو بے قرار کر دیا۔ بے چینی میں آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئیں جو اسی جگہ پر تھا جہاں یہ قوم سے دور رہتی تھیں۔ درد زہ کے بارے میں، یعنی پیدائش کا، ولادت کا جو درد ہوتا ہے ایک عورت کو، تو اس کے بارے میں ایک ریسرچ سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ درد جو ہے ہارٹ اٹیک سے زیادہ شدید ہوتا ہے، یعنی اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایک عورت کو اس وقت اس حالت میں۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے۔ ایک تو یہ کہ بغیر شوہر کے ان کے یہاں یہ بچہ ہوا اور اس تکلیف میں وہ بالکل تنہا تھیں، انسان کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا اور اتنی تکلیف کی حالت میں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ خواتین ہوتے ہوئے ہم اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں کہ نہ کوئی گھر والا تھا، نہ کوئی سسرال والا تھا، نہ شوہر تھا، نہ کوئی اور تھا، کوئی بھی ان کا ہاتھ پکڑ کر کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، کوئی ان کے ساتھ میں نہیں تھا کہ اس وقت اس تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا، اور ان کو کسی حوصلہ افزائی کی بھی امید نہیں تھی کہ کوئی ان کو اس پر کوئی ان کو حوصلہ دے گا یا تسلی دے گا، یہ بھی کوئی ان کو امید نہیں تھی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ماں بننے سے عورت کا مقام دین اور دنیا اور اخلاقی طور پر بھی بلند ہو جاتا ہے، اور بچے کو دیکھ کر وہ سب غم بھول جاتی ہے۔ تو یہاں پر تو قدردانی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا، تکلیف کی وجہ سے بھی اور بدنامی کے خوف کی وجہ سے بھی انہوں نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین میں فتنے کے وقت موت کی آرزو کرنا جائز ہے۔ حضرت مریم کو معلوم تھا کہ اس بچے کی وجہ سے انہیں ایک زبردست امتحان سے گزرنا پڑے گا اور کوئی شخص بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہ ہوگا۔ اب تک تو وہ لوگوں میں عبادت گزار اور بہت نیک سمجھی جاتی رہیں، مگر اب وہ بدکار اور آوارہ سمجھی جائیں گی۔ یہ خیال بار بار آ کر ان کا کلیجہ مسوس رہا تھا اور انگاروں پر لٹا رہا تھا۔ جب بہت ہی بے چین ہو گئیں تو بے ساختہ زبان سے نکلا کہ اس بدنامی سے تو بہتر تھا کہ اس واقعے سے پہلے ہی میں مر جاتی اور لوگ مریم کو بھول جاتے یا میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اور جہاں پر کہ وہ دور کی جگہ چلی گئی تھیں جس کو کہا گیا ہے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ مقام بیت المقدس سے 8 میل دور تھا، یعنی بیت اللحم جو ہے۔ اور ایک حدیث کے حوالے سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت اللحم میں ہوئی ہے، اور یہ نسائی اور بہقی کی روایت ہے، اور یہ ایک مشہور بات ہے، اور عیسائیوں کو اس پر ذرا بھی شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ الفاظ کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری یاد بن جاتی، تو ان کی پریشانی کا اندازہ ہمیں ان الفاظ سے ہو رہا ہے کہ کس قدر نازک موقع تھا، اور یہ الفاظ انہیں جو ولادت کا درد یا تکلیف تھی بچے کی وجہ سے جو ان کو ہو رہا تھا، اس سے نہیں نکلے تھے یہ الفاظ ان کے منہ سے، بلکہ ان کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس خطرناک آزمائش میں انہیں ڈالا ہے اس سے کس طرح سے وہ بخیریت نکل سکیں گی۔ حمل تو ابھی تک یہ کہ وہ دور چلی گئیں، کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے چھپا لیا، مگر اب اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد بچے کو کہاں لے کر جائیں گی؟ پھر آگے فرمایا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ کتنا زیادہ وہ غم اور پریشانی اور ٹینشن میں تھیں کہ ایک تو اکیلی تنہا، اور یہ درد اور تکلیف اور پھر بدنامی کا خوف، کتنا زیادہ وہ پریشان تھیں۔ تو اس غم کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے انہیں تسلی دی۔ تو جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا انسان کے لیے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجتا ہے، اور وہ اپنے فرمانبردار بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بات ان کے نیچے سے جبرائیل علیہ السلام نے پکار کر کہی تھی۔ مطلب یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے میدان کے نیچے والے حصے سے بلند آواز سے فرمایا کہ آپ
ملول خاطر نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، تسلی رکھیں۔ سریہ کہتے ہیں چھوٹے چشمے کو، چھوٹی نہر، اور چھوٹے لشکر کو بھی کہا جاتا ہے اور سردار کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو چشمہ جو ہوتا ہے اس میں پانی سیر کرتا ہے، اور اسرا رات کے چلنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اس وقت ان کو پانی کی ضرورت تھی، وہاں پر ان کی کیا حالت ہوگی اس وقت ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو اتنی پریشانی، اتنا ٹینشن، پھر درد، پھر تکلیف، پھر بدنامی کا خوف، اور کس طریقے سے وہ ان حالات سے گزری، تو ہم خواتین ہوتے ہوئے ان کی سچویشن کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر فرشتے کو بھیجا، خوشخبری سنوائی، اور پانی ان کے لیے وہاں پر جاری کر دیا، اور اس وقت بچے کے لیے اور خود پینے کے لیے بھی، صفائی کے لیے بھی وہاں پانی ان کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پانی فراہم فرمایا۔ اور پھر اس کا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی پکارا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا ماتحت اور سردار پیدا کر دیا ہے، اس کا ایک یہ معنی بھی کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی۔ رطب پکی ہوئی تازہ کھجور کو کہا جاتا ہے، اور جنیہ چنی ہوئی، یعنی پوری طرح سے درخت پر پکی ہوئی، اور جو پھل پوری طرح پک جاتا ہے وہی گر جاتا ہے۔ پھر فرشتے نے آ کر تسلی دی کہ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، اللہ نے تمہارے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تم اس درخت کو ہلاؤ تاکہ تمہارے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گر جائیں۔ اب دیکھیں یہ درخت جو ہلانے کے لیے کہا تو اس کا دوہرا فائدہ تھا، ایک تو ان کے لیے ڈیلیوری کے عمل کو آسان بنانے کے لیے، اور دوسرا ان کی غذا کے لیے کہ ان کو اس حالت میں جو کھانے پینے کی ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی جائے۔ اور وہاں پر کوئی تو تھا نہیں ان کا، کون ان کو کھانا بنا کے دیتا اس وقت پہ، اس حال میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکی ہوئی کھجوروں کا انتظام فرمایا اور پانی کا انتظام فرمایا۔ تو نہ ماں تھی، نہ ساس تھی، نہ شوہر تھا، نہ کوئی ہاسپٹل تھا، نہ کوئی نرس تھی وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر ان کی مدد فرمائی۔ تو اس سچویشن کو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت پہ سارے لوگ ہوتے ہیں، اس وقت بھی پھر بھی کتنے پریشان ہو رہے تھے، اور کتنی خواتین رونا دھونا اور کیا کیا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کیفیت کا اور اس سچویشن کا اندازہ کریں کہ وہ کتنی زیادہ سخت پریشان ہوں گی، اور ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ جس نے ان کے لیے یہ مشکل یا جس امتحان میں ان کو ڈالا تھا، اور اس سے پھر گزرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر انتظامات فرمائے۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی جاری کیا اور کھجوروں کا ان کو بتایا فرشتے کے ذریعے۔ تو فرشتے نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ وہ پلیٹ میں کھجوریں رکھ کر لاتا اور ان کو گلاس یا کسی چیز میں پانی بھی پہنچا دیتا یا پہنچا دیا جاتا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو انسانی کوشش مطلوب ہے کہ خود کوشش کرے، اور اس کوشش کا ان کو فائدہ ہونے والا تھا کہ وہ جب ہلاتی اسے، سب نے تو نہیں دیکھا ہوگا، کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کھجور کا تنا کتنا زبردست طاقتور ہوتا ہے، اس کو پکڑنا اور اس کو ہلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو جوان ہیں وہ اس کو نہیں ہلا سکتے۔ تو ایک یہ عورت، اور پھر ایسی حالت میں عورت، اور پھر اتنی درد اور تکلیف کی کیفیت میں تھیں، تو اس کو ہلایا، اور پھر اس سے ان کی یہ مدد ہوئی کہ ان کی ڈیلیوری میں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، کیسی قدرتیں ہیں اور کس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اور ان کو جو ہدایت کی گئی کہ نیچے سے گری ہوئی نہیں اٹھا کر کھانی ہے، کیونکہ وہ تو خراب ہو جائے گی، ریت مٹی لگ جائے گی، تو تمہارے اوپر جو گریں ہلاؤ گی وہ تم پکی ہوئی لے کر کھاؤ۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ رطب جس کو کہا جاتا ہے وہ کھجور اتنی شیرہ بھری ہوئی ہوتی ہے، بالکل تازی اور بہت زیادہ مزیدار اور بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو کھانے کے لیے اس وقت کہا، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے کھجور کھانے کے لیے،
کہا گیا بلکہ یہ سب کے لیے ہے اور بہترین ہوتی ہے اس وقت کے لیے۔ ایک اسکالر اور طبیب نے کہا کہ آخری ہفتے میں اگر تر کھجوریں کھائی جائیں تو ڈلیوری کے اندر جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں یا کوئی مسائل ہو جاتے ہیں تو ان مشکل حالات میں تجربہ بھی کروایا لوگوں نے، ڈاکٹرز نے، اور 3 کھجوریں روزانہ کھلائیں تو اس میں بہت زیادہ ڈلیوری میں آسانی ہوئی، اور یہ تجربات کیے ہیں لوگوں نے۔ اور بچے کو بھی، جو ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو تحنیک کی جاتی ہے، پہلی غذا دی جاتی ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور چبا کر تالو پر لگایا کرتے تھے۔ تو اندر بھی وہی غذا ماں کے پیٹ میں، اور پھر کھجور کی جو کہ بہترین ہے اور غذائیت سے بھرپور ہے، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد میں بھی بچے کو وہ غذا دی جائے، یعنی اس سے اس کو طاقت ملتی ہے۔ اور کھجور جو ہے جنت میں بھی ہوگی، یعنی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جنت میں بھی ہوں گے اس کے درخت، اور 20 بار قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے، اور تورات اور انجیل میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اور ایک روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانی کھجور کے ساتھ نئی ملا کر کھاؤ، کیونکہ جب شیطان انسان کو ایسا کرتے دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ پرانی کے ساتھ یہ نئی کھجور ملا کر کھانے سے انسان صحت مند ہو گیا اور طاقتور ہو گیا۔ یوسف بن عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جو کی روٹی کے ایک ٹکڑے پر کھجوریں رکھے ہوئے تھے، اور آپ نے پھر فرمایا کہ یہ روٹی کے ساتھ سالن ہے۔ اور یہ عبداللہ بن سلام وہی ہیں جو یہودی بہت بڑے عالم تھے اور پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت انس حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولیمہ کی دعوت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو ولیمہ کی دعوت کے لیے بلا رہا تھا، چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان سب چیزوں کو ملا کر حلوہ بنا کر پیش کیا گیا، یعنی یہ بہترین ایک طریقے سے دعوت تھی اور کھانا تھا کہ اس میں کھجور بھی تھی، پنیر بھی اور گھی بھی رکھا گیا تھا۔ کھجور کو بھگو کر اس کا پانی نکال کر شربت بنا کر بھی پلایا جاتا ہے، اور یہ بھی بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہو وہ گھر والے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے، یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ گھر ایسا ہے جس میں کھانا نہ ہو۔ اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رات کا کھانا ضرور کھاؤ، چاہے تمہیں ردی کھجور کی ایک مٹھی ہی میسر ہو، یعنی کچھ نہیں ملے تو بھی ایک مٹھی کھجور اگر اچھی بھی نہیں ہو تو بھی، کیونکہ یہ غذائیت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گی، یعنی ایک طریقے سے یہ کھجور جو ہے وہ مکمل ڈائٹ ہے۔ اور اجوا کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے جادو کا اور زہر کا اثر نہیں ہوتا، اور دل کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اجوا کے بارے میں آتا ہے کہ 7 کھجوریں صبح نہار منہ اگر کھا لی جائیں تو اس دن اس پر کوئی زہر اور جادو اثر انداز نہیں ہوتا انسان کے اوپر۔ جادو جبھی اثر کرتا ہے جب وہ انسان اندر سے کمزور ہوتا ہے، کیونکہ وہ روح کے ساتھ ساتھ جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر پھر انسان جو ہے فزیکلی اسٹرانگ ہوگا تو پھر یہ چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ اور جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ کھجور فائدہ مند ہے۔ اور کن کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی بعض حالات میں کھانا بھی منع کیا گیا ہے کہ جن کی آنکھوں میں تکلیف ہو، آنکھیں دکھ رہی ہوں، ان کو آپ منع کرتے تھے، خاص طور سے کچی کھجور کھانے سے۔ ام المنذر کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ان کے ہمراہ حضرت علی بھی تھے، اس وقت ہمارے یہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے، ان کی خدمت میں پیش کیے گئے، دونوں کھاتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ابھی اور مت کھاؤ، تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور کمزور ہو۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی نے 7 کھجوریں ہی کھائی تھیں کہ انہیں روک دیا گیا۔ اور ام المنذر جن کے گھر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے حضرت علی کے لیے جو کی روٹی اور چقندر گوشت بنایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ یہ
ان کے لیے پھر اس کھانے کو آپ نے پسند فرمایا، یعنی یہ کھاؤ تم، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ نفاس والی عورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ تر اور خشک کھجور سے زیادہ مفید کوئی اور غذا نہیں ہوتی، اور جس کی دلیل یہ آیت ہے۔ عامر بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر روز صبح 7 عجوہ کھجوریں کھائے گا اس دن وہ جادو اور زہر سے بچا رہے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی اور جو آگے کی آیات ہیں ان کے ساتھ دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔